Assalamualaikum. Dear 8th class students, I hope you all are good and I welcome you all in my offline class. Dear students, you just open your English book at the page number 101 and there, dear students, you will see your topic name. As you know that the topic name is Rustum and Sohrab. As we had completed this lesson. Today we will read the next part of this lesson. پیارے بچوں، جو یہ لیسن ہے جس کا نام ہے رستم اینڈ سہراب، یہ ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی ہم نے یہ لیسن کمپلیٹ نہیں کی ہے، کچھ حصہ ہم نے اس کا پڑھا ہے، رستم اینڈ سہراب. وہ پیارے بچوں میں کچھ ریپیٹ کروں گی اس کے پوائنٹس تاکہ آپ کو پھر سے یہ لیسن جو ہے یہ یاد آ جائے. رستم اور سہراب جو ہے وہ فارس یعنی کہ ایران کہا جاتا ہے. ایران ملک کی ایک دکھی کہانی ہے. کیونکہ رستم جو تھا وہ فارس کا بہادر آدمی تھا اور وہ عظیم فوجی بھی تھا. وہ بہت بہادر اور نڈر تھا اور اسے فارس کی ڈال بھی کہا جاتا تھا. ایک بار سفر کے دوران اسے ایک تاتاری لڑکی جس کا نام تھا تنامی، اس سے محبت ہو گئی اور اس نے اس سے شادی کر لی. لیکن رستم جو تھا وہ بہت دیر تک اپنی بیوی کے ساتھ نہ رہ سکا، کیونکہ فارس کے بادشاہ جو تھے انہوں نے اسے بلاوا بھیجا کہ وہ جلدی سے ملک کی حفاظت کے لیے واپس آ جائے. چونکہ رستم کو اپنی بیوی سے دور جانا پڑا جو اس وقت حاملہ تھی، اور وہ بہت ہی دکھی حالت میں اسے جدا ہو گئی، کیونکہ کئی سال لگ سکتے تھے اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مل پاتا. بچھڑتے وقت اس نے اسے ایک بیش قیمتی ہیرا دیا اور کہا کہ جب تم ماں بنو گی تو اس ہیرے کو بچے کے بازو پر باندھ دینا اور اس شادی کو ایک بید رکھنا. تو آخر پر اس تنامی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور تنامی اس کا نام رکھتی ہے سہراب، اور جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت سی مسکراہٹوں والا. سہراب جو تھا وہ ایک بہادر اور خوبصورت نوجوان کے روپ میں جوان ہوا اور اس نے تلوار اور ڈال کا استعمال کرنا سیکھا اور جنگی ہنر میں ماہر ہو گیا. پیارے بچوں، میلوں دور تک کوئی ایسا نہ تھا جو تلوار بازی میں اس سہراب کا مقابلہ کر سکتا تھا. لیکن ایک بار کیا ہوا کہ اس ملک میں ایک نوجوان جنگجو آیا جو دور دراز کے ملکوں میں لڑ چکا تھا اور اس نے سہراب کو انفرادی جنگ کے لیے للکارا. سہراب جب اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب وہ لڑنے کے لیے تیار کر رہے تھے تو اس نوجوان فوجی نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے کہ ہم لڑیں مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ میں کسی آدمی کے ساتھ انفرادی لڑائی نہیں لڑتا جو کسی نیچ ذات کا ہو. لیکن بدقسمتی سے سہراب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کو اپنی پیدائش کا راز پتہ نہیں تھا، نہ اس کو یہ پتہ تھا کہ میں ایک عظیم فوجی یعنی کہ رستم کا بیٹا ہوں. وہ جلدی سے اپنے گھر گیا اور والدہ سے پوچھا کہ مجھے جلدی سے اپنے والد کا نام بتا، آپ نے کیوں مجھے اتنے سالوں تک مجھے اپنے والد کا نام چھپایا ہے، یا تو مجھے اپنے والد کا نام بتاؤ آپ، یا تو آپ مجھے مرا ہوا میرا چہرہ دیکھو گی. تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے میں تمہارے والد کا نام چھپانے کی میری ایک وجہ تھی، لیکن آج میں اس کا نام بتا دوں کہ تم فارس کی ڈھال یعنی کہ عظیم رستم کے بیٹے ہو. سہراب یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوا اور وہ اگلی روز اس لڑکانے والے شخص کو انفرادی جنگ کی جگہ ملا اور اعلان کیا میں سہراب ہوں اور فارس کی ڈھال رستم کا بیٹا ہوں. پیارے بچوں، آج یہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر 101 to 102. Sohrab returned home and said to his mother, I must go in search of my father and find him. I shall set out at once. His mother begged him not to go away, leaving her alone, but finding him determined to go, she said, how will you and Rustum know each other? Your father left me before you were born. But Sohrab was bent on going. I will not return, he said, unless I find my father. If you must go, I want to tell you something, said Tanami. The precious stone you wear on your arm was given to me by your father. If you find him, show it to him, and he will know who you are. سہراب گھر واپس آیا اور اپنی والدہ سے بولا، میں ضرور اپنے والد کی کھوج میں جاؤں گا، میں ابھی چل پڑوں گا. اس کی والدہ نے اسے التجا کی کہ وہ اکیلے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن سہراب کو جانے کے لیے جو دیکھ کر اس نے کہا، تم اور رستم ایک دوسرے کو کیسے پہچانو گے؟ تمہارے والد جو تھے مجھے تمہاری پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ گئے تھے. لیکن سہراب جانے پر تلا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں واپس نہیں لوٹوں گا. اس نے کہا جب تک کہ میں اپنے والد کو ڈھونڈ لوں گا. اور تنامی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو میں تو آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. وہ قیمتی ہیرا جو تم اپنے بازو پر پہنے ہوئے ہو مجھے تمہارے والد نے دیا تھا. اگر تم اسے ڈھونڈ لو تو اسے یہ دکھا دینا اور جان جائے گا کہ تم کون ہو.
Sohrab collected an army and marched to Persia. His purpose was not only to find his father but also to make him king of Persia, because Kaikus was an unpopular ruler. When Sohrab crossed into the Ganesha, Kaikus sent his army to fight the invader, but the king's generals were not match for Sohrab. सोहराब ने एक फौज इकट्ठे की और फारस की तरफ चल पड़ा. इसका मकसद सिर्फ अपने वालिद को ढूंढना ही नहीं था, बल्कि उसे फारस का बादशाह बनाना भी था, क्योंकि कायकू जो था एक गैर मकबूल हुक्मरान था. प्यारे बच्चों, जब ये सोहराब जो था वो फारस में दाखिल हुआ, जो बादशाह कायकूस था, इसने हमला आवर से लड़ने के लिए अपनी फ़ौज भेजी, लेकिन बादशाह के जनरल जो थे वो सोहराब के मुकाबले में कुछ न थे. एक के बाद एक वो लड़ाई में मारे गए और सोहराब को आगे बढ़ने से कोई चीज़ न रोक सकी. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. कल इंशाल्लाह इसका बाकी हिस्सा पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.